عمران خان کی آنکھ کا علاج جاری ہے، چوتھی انجیکشن لگ چکی ہے پمس کے اندر اور اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ امجد علی خان نیازی صاحب، آپ سے شروع کروں گا۔ نیازی صاحب، جب سے یہ امریکہ ایران اسرائیل جنگ شروع ہوئی اس کے بعد سے ہم جانتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے اوپر تقریباً 1-1.5 ماہ سے عمران خان کا ذکر تقریباً ناپید ہو چکا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اور اب یقیناً ان کا علاج بھی ہو رہا ہے۔ ایوری ون از کنسرنڈ ان کی صحت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کرے، ان کی مشکلات آسان کرے۔ آپ کی نظر میں عمران خان صاحب کی صحت اس وقت کیسی ہے؟ آنکھ کا علاج کہاں تک پہنچا ہے؟ کتنا آگے بڑھنا ہے اور کیا ان کی صورتحال ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کیجیے گا امجد علی خان نیازی صاحب۔ جتوئی پہلی تو بات ہے کہ کوئی محفل ہو، کوئی شادی ہو، کوئی دکھ ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ خان صاحب کی بات نہ ہو، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے۔ آپ کی یہ بات کہ جی ٹی وی پہ بھی مختلف، شاید آپ کے شو میں نہیں لیکن بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن افسوسناک بات ہے کہ گورنمنٹ کا رویہ جو ہے وہ انتہائی انتقامانہ ہے، فسطائیت سے بھرا ہوا رویہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی جو موسٹ پاپولر پارٹی ہے، ان کے وہ سرپرست اعلیٰ ہیں، پیٹرن ان چیف ہے، لیکن بدقسمتی سے انہیں جو ہے صحت کے حوالے سے وہ سہولیات حاصل ہے جو ہمیں بڑی ہے اوورسیز پاکستانی کو، ود ان پاکستان کمیونٹی کو، کہ خان کے جو صحت کے حوالے سے کوئی مصدقہ ہمیں اطلاع نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے جو ہے کسی ہمارے خان کے جو ذاتی معالج ہیں، ان کی فیملی ہے، ان کے ذریعے سے مستند رپورٹس حاصل کی جائیں اور پھر ان کو پبلک کے سامنے رکھا جائے کہ انہیں آنکھ کے حوالے سے یا ان کی صحت کے حوالے سے جو ایشوز آ رہے ہیں، کیا مطلب ان کے اوپر سنجیدگی گورنمنٹ نہیں دکھا رہی، جو بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی فسطائیت ہے جس کا اللہ نہ کرے وہ خود اس چکی میں آئیں اور پھر وہ کہے کہ جی ہمیں علاج معالجے کی سہولت مہیا نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا جب وہ میاں صاحب جب بیمار تھے تو خان صاحب نے تو ان کو باہر جانے کی بھی اجازت دے دی تھی اور علاج کے حوالے سے کسی بھی لیڈر کو جو ہے وہ روکا نہیں گیا تھا۔ لیکن آج جو خان صاحب کی جب صحت خراب ہے، خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویشناک رپورٹس دی جا رہی ہیں، آنکھ کے حوالے سے رپورٹس دی جا رہی ہیں، تو ان حالات میں فوری متقاضا جو کرتا ہے کہ ان کو ان کے ٹیسٹ کرائے جائیں اور عام آدمی کے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ نیازی صاحب، اگر خان صاحب ڈیل کر لیں، خان صاحب تھوڑا سی ڈیل کر لیں، خان صاحب تھوڑا سا نرمی دکھائیں، تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائیں اور ڈیل کر کے باہر چلے جائیں نواز شریف کی طرح اور باہر جا کے اپنی سیاست کو کنٹینیو کریں، تو ڈونٹ یو تھنک کہ ان کو ایک لائف لائن مل جائے گی؟ موجودہ سسٹم میں تو باہر نہیں آنے والے۔ جتوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جو ہے میرے جو کیسز ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پہ دیکھے جائیں، اور میں پاکستان کی بنیاد پہ تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں مذاکرات نہیں کرتا۔ پاکستان کی اکانومی ہو، پاکستان کی سیکیورٹی ہو، پاکستان ہو، ان کے لیے ان کی جان بھی حاضر ہے، اور انہوں نے ہمیشہ کہا کہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان ضروری ہے۔ تو اس سے ایک ایسا لیڈر، جب ابھی جنگ کی بات ہوئی تو آپ دیکھیں کہ آفرین ہے، اس نے کہا ہے کہ راولپنڈی کا جو جلسہ ہے وہ ختم کر دو، تاکہ اس ماحول میں جہاں پہ بہت سارے ایشوز تھے، تاکہ جو فارن ڈگنیٹیز آنے تھے انہیں آنے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ وہ آج بھی پاکستان کی سوچ رکھتا ہے، آگے کی سوچ رکھتا ہے، چھوٹی سوچ نہیں رکھتا۔ رائٹ، رضا ہارون صاحب، آپ کی نظر میں کیا عمران خان صاحب کو اپنے علاج کے لیے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھاتے ہوئے کوئی ڈیل کر لینی چاہیے؟ باہر جا کے بھی اپنی سیاست کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ موجودہ سسٹم میں ان کے لیے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی اوپینین میں عمران خان صاحب کے پاس اس وقت کتنے آپشنز ہیں؟ ان کو کون سا آپشن لینا چاہیے اور کیوں وہ ڈیل نہیں کر رہے ہیں؟ سیاست میں تو ڈیلز ہوتی رہتی ہیں رضا صاحب۔ بالکل، کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور نئی خواہشات رکھنی چاہیے کہ خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ جو ہے وہ اتنا سیریس نہ ہو جتنا بتایا جا رہا ہے، مکمل صحت ہو ان کے ساتھ، اور تمام معاملات علاج معالجے کی جو سہولت ہے بے شک سرکاری سطح پہ دی جا رہی ہو، وہ A1 کوالٹی کی ہو اور اس کا مکمل علاج ان کا کیا جا رہا ہو۔ جہاں تک میری نالج ہے، وہ میرے خیال میں 4تھی وزٹ تھی جو رات میں ان کو لے گئے، ان کو جو انجیکشن وغیرہ دینے تھے۔ مجھے امید ہے، میں اچھی بھی امید رکھتا ہوں کہ اگر علاج ہو رہا ہے اور خان صاحب اگر اس سے مطمئن ہے اور اس سے بہتری آتی تو بہتر ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات جو آپ نے کہی، دیکھیں ہم تو تحریک انصاف کے ممبر نہیں ہیں، لیکن ایز اے سیاسی ورکر، ایز اے گراس روٹ ورکر، جو تحریک انصاف ہے، اس کو اپنے معاملات پہ خود بھی بیٹھ کے جائزہ لینا ہوگا کہ یہ کہاں کھڑے ہیں۔
اور کیا یہ ساری کی ساری جو ایپیسوڈ ہے جہاں جی آ کے کھڑے ہو گئے ہیں بند گلی میں، کیا اس میں خان صاحب کا قصور ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو تو جیل ہو گئی تھی، وہ تو اندر چلے گئے تھے. اس کے بعد کیا لیڈرشپ جو ہے وہ پارٹی کو سنبھال سکی؟ کیا لیڈرشپ کا ڈیوائیڈ یا ان کے بیانات یا اس سے بڑھ کر جو یہ اپنے آپ کو لا تعلق نہیں کر پائیں، کٹ آف نہیں کر پائیں اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے، اپنے ڈیجیٹل یوٹیوبر سے، جو کہ مغلظات اس حد تک بکتے ہیں اب کہ وہ باقاعدہ اب رنگ دینے لگے اینٹی اسٹیٹ. مطلب اینٹی اسٹیٹ ان کی جو ہے وہ ترجمانی ان کے باقاعدہ نون سوشل میڈیا ہینڈل سے ہوتی ہے، پھر ان یوٹیوبرز کے سوشل میڈیا ہینڈل جو ہے پروموٹ کرتے ہیں. تو خان صاحب کے لیے مشکلات میں اضافہ اس وقت تحریک انصاف خود پیدا کر رہی ہے. خان صاحب کے لیے مشکلات میں اضافہ ان کی لیڈرشپ کا یکجا متحد نہ ہونا ہے. ابھی بھی دیکھیں نا، جن میٹنگز کی اطلاعات ہمیں ملتی ہیں خبروں سے، سوشل میڈیا سے، وہ یہی ملتی ہیں کہ جب میٹنگ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی فساد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے. اور خان صاحب کا اپنا اعتماد، اگر آپ نے خان صاحب کی آپ نے بات کی تو اگر ان کا اپنا اعتماد دیکھیں تو انہوں نے سیاست جو ہے پی ٹی آئی کی، ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو نیازی صاحب، بڑے سینئر آدمی ہیں، انہوں نے سیاست جو آؤٹ سورس کر دی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں کو. قومی اسمبلی میں انہوں نے اپنی جو اپوزیشن لیڈر کا تھا وہ دے دیا چکزئی صاحب، سینٹ میں انہوں نے دے دیا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو. سب محترم ہیں لیکن یہ پی ٹی آئی کے لوگ تو نہیں ہے نا. تو پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ایکسسٹ کہاں کرتی ہے؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے کدھر؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی مشاورت کیا ہے، پالیسی کیا ہے؟ جب آپ دیکھتے ہیں سہیل حفیظ صاحب جب جلسے سے خطاب کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے اپنی جذباتی میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جائے یا گور صاحب سے پوچھا جائے تو بولتے ہیں یہ مینڈیٹ تو خان صاحب نے چکزئی صاحب کو دے دیا. تو یہ جو ان کا کنفیوژن ہے کہ پارٹی کہیں دائیں کھڑی ہوئی ہے، لیڈرشپ کہیں بائیں کھڑی ہوئی ہے، خان صاحب بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ اس وقت تنہا ہو گئے ہیں، آئسولیٹ ہو گئے. ایسے میں سیاست میں آپ نے درست فرمایا، ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں مفاہمت کرنی چاہیے، جہاں بات چیت کرنی چاہیے، جہاں حکومت اور دیگر سیاسی جماعتوں سے، ان سیاسی جماعتوں سے جو کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی ہو گئی، مسلم لیگ نواز ہو گئی، فضل الرحمان صاحب ہو گئے، دیگر اور سیاسی جماعتیں ہیں جن کا کہ ایک ملک کے اندر ان کے پاس ایک لیڈرشپ ہے، ان کے ساتھ انٹریکشن ہونا، اگر ان کی پارٹی چاہتی ہے مذاکرات کرنا، ان سے بات چیت کرنا، اس سرکل میں ان کو جانا ہوگا. یہ جس مائنڈ سیٹ اور جس سرکل میں یہ فکس ہو گئے ہیں، اس میں باہر نکلنے کا نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی کھڑکی ہے. یہ تو بند کمرے میں جا کے بیٹھ گئے، اپنے آپ کو بند کر لیا. تو اس کا سب سے زیادہ نقصان پولیٹیکل کیا کہ نابلد ہونے کا یا پولیٹیکلی اتنا ایکسپیرینس نہ ہونے کا نقصان ہے، جو خان صاحب اس وقت جیل میں جو بھی ان کو سہولیات نہیں ہو رہی وہ بھگت رہے ہیں. سو آئی وڈ ناٹ سے کہ یہ خان صاحب کی اپنی کوئی وہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے لیڈرشپ بھی موجود نہیں ہے. نیازی صاحب would you like to respond sir؟ لیڈرشپ بالکل موجود ہے. میں نے پہلے کہا کہ خان صاحب جو ہے وہ کسی این آر او کی تلاش میں نہیں ہے. خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرے کیسز، میں نے پہلے ریپیٹ کر دوں، میرے کیسز جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد دیکھی جائے، اور میں بات چیت جو ہے ہمیشہ پاکستان کی بنیاد پہ کروں گا. پر نیازی صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، جس ملک میں روزانہ ہر گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہو، وہاں پہ سابق وزیر اعظم 3 سالوں کے بعد جیل میں بیٹھ کے بولے میرے کیس میرٹ پہ سنے جائیں، اچنبے کی بات نہیں سر؟ جتوئی ہمیشہ جو امید کا دیا جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو.